रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है आज के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे माश टॉलर जो लेसन है इसमें से आ सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स उनके बारे में। मैं पूरे लेसन को नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने मार्क करके रखे हैं और मैं वो सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको कि इस लेसन में से जो ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। पूरा लेसन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत आसानी से हम उनको पढ़ने वाले हैं। माश तोलर एक एक्चुअली होती है शहद की मक्खी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सिंपल वेज में इसको याद रखने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चों को कश्मीरी पढ़ना भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं सच में उर्दू में मीनिंग्स बताते रहूँगा ताकि ये है जो माश तोलर जो है एग्जैक्टली इसको कहा जाता है हनी बी को। ठीक है, सो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नज़र लग रहा है, ये जो माश तलर होती है ना, ये जिसको में रहती है तकनीकी ज़बान में यह दिस 21 गनस। मान के चलो कि माश तलर का एक पूरा सा झुंड जो होता है, इस झुंड को एक्चुअल में कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, इस झुंड को एक्चुअल में कॉलोनी कहा जाता है, तकनीकी ज़बान में इसको कॉलोनी कहते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से एक होती है योगी। ठीक है, योगी माछ तुलर। ठीक है, माछ गंचो कुल गगरन कैन खरपन तो बेयन जैन रोजान। तो आपको हो सकता है आपके पास ऑप्शन आए कि कुल गगरन कैन खरपन या बेयन जैन रोजन वैल कुम माछ तुलर। योगी उसका आंसर होगा। ठीक है, आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े ही तरीके से आपको इनको अटेम्प्ट करना होगा और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, बहुत आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकाल के बता रहा हूँ वो उससे ज़्यादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, ठीक है, उस नेक्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कम्स हनी कम्स गए तुम कायरिच ना आसा। मान के चलो कि वो जो मार्च के अंदर आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हो आराम से, वो जो उसकी कॉम्स होते हैं जिनके अंदर मार्च होता है एक्चुअल में। ठीक है, सो उसको कॉम्स कहा जाता है। ये तुता इम्पॉर्टेंट ना ही एग्ज़ाम में भी आएगा, बट इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तुलरन साइंसी तरीके पे रचनुक संज कोर लैंगस्ट्रॉट नाविक माहिरन। ठीक है, साइंसी तरीके से किस तरह से इनको यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था लैंगस्ट्रॉट। ठीक है, उसने ये इम्पोर्टेंट दिया था। इस साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत इम्जाद। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तिमो विच जित देवान फरन, मतलब जो उनके फर होते हैं उसके दरमियान खास जाए त्रावन यह तिम 20 स्पेस वन। दोन फरन दरमियान वही जुस जाए तथ वन 20 स्पेस, दो के बीच में। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो ये वाली डेट बन सकती है आपके लिए। 1851 ईस्वी मज कोर तिम लैंगस्ट्रॉट हायो तैयार। ठीक, लैंगस्ट्रॉट हायो कार कोरक तैयार 1851 ईस्वी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको आप अपने जहन में अच्छे से रखोगे। बाकी इसमें कोई पेज में मुझे नहीं लगा कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मार्च गंगबाज आसान। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, मतलब पूरा गैस है। 21 मार्च गनस मंच 3 किस्म तुलर आसान। आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मार्च तुलर में कितनी किस्म की हनी बीज होती हैं, तो 3 किस्म तुलर आसान। वक्र वक्र तुल्यांश वक्र वक्र कायम। ठीक है, तो ये फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से यही है। ठीक है, रन, देखो रन को गन की मौज भी कहा जाता है, मौज ते कत आंसर यथ। ठीक है, 21 गनस मज अख रन आसान। ये याद रखना कि एक गन्ने में सिर्फ एक रानी होती है, ओनली एक रानी होती है। वो रानी का काम क्या होता है, ये ठूल त्राविन वाजिन वाहद माद तलर आसान, ये अंडे डालने का काम करती है। ठीक है, और इसी के अंडे में से ये तीनों किस्म की जो माश तुलरे होती हैं, तीनों किस्म की इसी के अंडे में से लेते हैं। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में क्वीन कहते हैं। आई बात समझ, अंग्रेजी में ये वना क्वीन, ये राइन होती है ना, इसको क्वीन कहा जाता है। आई बात समझ। ठीक है,
اب دونوں دھیان رکھنا، یہ اب لوگ بولتے ہیں کہ یہ کالونی کی حکومت کرتی ہے، بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کالونی ہز حکومت کران، بلکہ کت یہ زِ رٲنۍ چھِ کالونی ہز موج تہِ آسان۔ یہ بھی آپشن آبجیکٹو میں کہ ایک کالونی کی ماں کس کو کہا جا سکتا ہے، یہ سارے اسی کی پیداوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رائے ونن چھُ غیر سائنسی تِکیازِ یہِ چھُ ماد آسان، ٹھیک ہے۔ رائے کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اس کو ہم بادشاہ نہیں بول سکتے کیونکہ یہ فیمیل ہوتی ہے اس لیے، ٹھیک۔ باقی اس میں جو ہے میری نظر میں امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہی تھا۔ اس کے بعد ہے رٲنۍ جو ہوتی ہے، رٲنۍ چھِ باقی تُلریو کھۄتہٕ بٔڑ آسان، یہ والے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ رٲنۍ چھِ باقی تُلریو نش بوڑ آسان، سب سے بڑی جو ہے وہ کون ہوتی ہے، رانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رٲنۍ چھِ باقی تُلریو کھۄتہٕ بٔڑ آسان۔ اچھا، اس کے بعد ہوتی ہے آسان مگر بے وال ڈرون کھت لکٹ، اس کا جو سینہ ہوتا ہے نا، سون سین چھ آسان بے وال جو ہے ڈرون تلر کھت لکٹ آسان، یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ بھی آپ امپورٹنٹ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو ہے انسان کو ٹوپ بھی دیتے ہیں، اس کے جو ٹوپ کو سٹنگ کہا جاتا ہے، یہ اچھا ونان ٹوپ کونڈ، کونڈ یوس ہے، جہاں کسی کو اگر کبھی کاٹا ہو تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دھیان رکھنا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹس نہیں ہیں اس میں سے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رٲنۍ چھِ پننی زندگی مز اکہ لٹہ گن مز نیبر نیران، صرف ایک بار یہ باہر نکلتی ہے، اتھ چھِ ونان نپشل فلائٹ، ٹھیک ہے۔ نیتھر وڈو جسے ہم بولتے ہیں، خاندر اس دن اس کی شادی ہوتی ہے، سمپلی آپ ایسا مان کے چلو، امس ام دہ گنگ ڈرون یعنی بے وال جو آسان تلر پتہ لاران اور کسی ایک کے ساتھ اس کی میپنگ ہو جاتی ہے اور وہ بعد میں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا، دو طرح کے انڈے ڈالتی ہے، اچھا سا فرٹیلائزڈ ایگ، فرٹیلائزڈ ایگ ہوتا ہے جس میں سے بچے پیدا کیے جا سکیں، یمو مز باقی تلر ہیکن، اور ان فرٹیلائزڈ ایگ حاجرو مز ٹھولو مز فریم کن کنجل ہانو مز تراؤنہ یوان، چھ کارکن تلر نیران، ان فرٹیلائزڈ ایگ میں سے کارکل نکلتے ہیں، ہاجو یہ جو باجراوت ہوتا ہے فرٹیلائز مز نیبرو مت ٹھول، اس میں ٹھول ہوتے ہیں اور اس میں ان فرٹیلائزڈ یہ ہوتی ہیں کارکن تلر نیران۔ کارکن تلن ہند تولیدی نظام، تولیدی نظام مطلب گو ریپروڈکشن سسٹم، ریپروڈکشن یہ یاد رکھنا، اس رٲنۍ ہز حیاتی مز ٹھول تراونس تو بیٚیہِ سٕنٛز ہیکان چھِ۔ رٲنۍ چھِ تمو باجرو مز نیران یمن فریمن تل کن، اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میں نے آلریڈی بک پہ مارک کیے ہوئے ہیں اور میں وہی پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں جو اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ، اخ رٲنۍ ہیک دۄہس 1500 پٮ۪ٹھ 2000 تام ٹھول ترٲوِتھ، کتنے 15 سے 2000 تک انڈے ڈال سکتی ہے، یودوے ام سنز وانس 3 پٮ۪ٹھ 5 ؤری ہیک ٲسِتھ، اور اس کی جو ایج ہو سکتی ہے وہ 3 سے 5 سال تک کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، ایک پی ڈی ایف کا بھی میں 60 کوشچنس کا ایک پی ڈی ایف الگ سے بناؤں گا اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ سارے کوشچنس اٹیمپٹ کر پائیں اور آسانی سے آپ کوشچنس کو دیکھیں۔ یہ باجرٲومٕتۍ فرٹیلائزڈ ٹھول کم تعدادس مز تراونہ ہیوان، او مۄکھ چھِ یہ رٲنۍ نوران سۭتۍ بدلاونہٕ یوان، نٔو رانہِ مطلب نئی لائی جاتی ہے، نو باج ٹھولو مز چھ صرف بے وال تلر نیران، نئے باج کس کو بولا جاتا ہے، تلر نیران، یہ وہ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، دیٹ از نو باجر ایس، دیٹ از ان فرٹیلائزڈ ایگ میں سے صرف میلز جس کو ہم کہیں گے نا میل صرف ان فرٹیلائزڈ سے نکلتے ہیں۔ سارا کام ہوتا ہے ان کا، ماچھ کڑن، رٲچھ راوٹ کریں، پرت کانٛہہ چیز آسان کارکن یا کامہِ تُلر جو ہوتی ہے، اس کو سارا کام اس کا ہوتا ہے، پورے اس گن میں ساری مصیبت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور اس پیج کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ اب دھیان رکھنا، اس کے اندر جو ہے اکس گنس مز اخ رٲنۍ، یہ دھیان رکھنا امپورٹنٹ، ایک میں صرف ایک رانی ہوتی ہے، اخ رٲنۍ آسان، ٹھیک ہے۔ 3 پٮ۪ٹھ 5,000 کارکن تو 2-4 بے وال یا اس کو ڈرون آسان جس کو کہتے ہیں، ایک میں صرف ایک رانی ہوتی ہے، 3 پٮ۪ٹھ 5,000 کارکن
لگ بھگ 3 سے 5 ہزار کارکن ہوتے ہیں، اور 3 to 4 میل جس کو ہم بولیں گے، میل کا کام ہی ہوتا ہے ایسے ہی جسٹ فار یہ صرف کھانے کا کام کرتے ہیں، ماچھ کھانے کا۔ رٲنۍ چھِ گرم موسمس منٛز ٹھوٗل تراوان روزان۔ رٲنۍ کس موسم میں ٹھوٗل ڈالتی ہے یا انڈے ڈالتی ہے؟ تو اوبیسلی گرم موسم میں، آپ کو اس چیز کا ہاں، اس میں ایک اور امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، کم کالس منٛز چھِ مطلب 7 ویکس تک، 7 months کی اس کی ایج ہوتی ہے، 7 weeks کی سوری ناٹ منتھس، 7 ہفتے چھِ آسان اتھ کارکن جو ہوتی ہے نا، اس کی 7 ہفتے کی یہ ہوتی ہے، ایج ہوتی ہے۔ پہلے 3 ہفتے یہ اس کے اندر رہتی ہے، ماچھ تلر کے اندر رہتی ہے، تو باقی 4 ہفتے نیبر کام کران، اور باقی اس کو الگ سے کام دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال آپ یہ چیز کا امپورٹینس سمجھنے کی کوشش کریں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے کام ہیں، وہ اس کو میں نے ڈسکس کر رہا ہوں۔ نیچے ایک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک نو آبجیکٹو ایتھ، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک پیٹ 3 دۄہ، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ خانن ہن صفائی، جو یہ کھانے ہوتے ہیں ان کی بے پالش کریں، مطلب اس کو صاف کرنا۔ 3 پٮ۪ٹھ 6 دۄہن تامتھ یم کان، جو اس کی تیسری قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زٹ لاروا بیتر ایوان، مطلب یہ لاتے ہیں باہر سے وہ جمع ومع کر کے۔ 6 پٮ۪ٹھ 10 دۄہ تامتھ لۄکٹ لاروا بیتراونا ایوان، ٹھیک ہے، یہ ان کے کام ہوتے ہیں۔ 8 پٮ۪ٹھ 12 دۄہ تامتھ کیا چھِ آسان کٲم؟ رٲنۍ کھیاوٕنۍ چاوٕنۍ۔ 10 پٮ۪ٹھ 14 دۄہ تام چھِ ہایو صاف کرُن۔ 10 پٮ۪ٹھ 20 دۄہ تامتھ چھِ موم تراوٕنۍ یا فر بناوٕنۍ۔ 14 پٮ۪ٹھ 20 دۄہ تامتھ چھِ ہایوچ رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ۔ تو 21 پٮ۪ٹھ یہ اس میں سے آبجیکٹو بن سکتے ہیں اور بہت زبردست آ سکتا ہے۔ 21 پٮ۪ٹھ مرنس تامتھ، ٹھیک، یور نیکٹر، آب تو تلر کا کام، جو یہ پھولوں سے رس وغیرہ نچوڑ کے لانا ہوتا ہے نا، پھر آب تو تلر ماز ماچھ سارنس کام ہیوان، ٹھیک ہے۔ اب میل جو تلر ہوتی ہے، اس میں اس کا کیا زیادہ کچھ خاص کام نہیں ہوتا ہے، بہوال جس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بالکل بھی نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنا کہیں کہ امپورٹنٹ پوائنٹ یم صرف ٹھولو پٮ۪ٹھ پٲد گژھان، یم یہ کیا ہوتے ہیں، نئے باجرونہ آسان آمت، اور اس کا ضروری نہیں ہوتا، یہ اس میں سے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں ہے۔ ماچھ تلر ہند حیاتی مرحلس مز گئی، مطلب یہ جو پیدا ہونے کے ٹائم پہ کس شکل کیا چھِ آسان۔ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تُلر بامائی یُس چھِ سارنے چھِ ٹھولس مز نیرتھ مہر شکل آسان۔ مہر شکل جب اس سے نکلتی ہے تو یہ مہر کی شکل کی ہوتی ہے۔ دیر از نو نیڈ ٹو آئی ڈونٹ تھنک دیر آر امپورٹنٹ کوشچنز ریگارڈنگ دس، زان یہ ضروری نہیں ہے اس میں۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ورڈ میننگس کے اوپر۔ تمبرے کیا ہوتا ہے؟ بنو گمت گول کھوکھر، مطلب کہیں پہ بھی ان کو جگہ مل جاتی ہے، کہیں پیڑ میں سوراخ براخ ہوتا ہے تو وہاں پہ۔ تولیدی نظام کو ریپروڈکٹیو سسٹم، سمپل میں نے آپ کو لیسن کے دوران بھی بتایا تھا۔ یڈل گئے کھن واجن، ٹھیک چھا۔ بیر زان گئے سو عضو یتھ مز ماچھ تلر ماچھ سمراون، جس میں وہ سمراتی ہے، جمع کرتی ہے۔ نیکٹر ہوتا ہے پھول کا وہ سینٹرل پارٹ، ٹھیک چھا۔ کل ماچھ جو ہوتا ہے۔ رائے گئی رٲز بادشاہ جیسے۔ باجرامت گئی یمن مز بچ پٲد کرنُک صلٲحیت آسہِ، فرٹیلائزڈ ایگز، جس میں بچے پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک چھا۔ بہرحال یم کہیں امپورٹنٹ کوشچن، امید کرو تو آسن یم پسند آمت۔ بہرحال ایک آبجیکٹو کا PDF بھی ہم الگ سے شیئر کر رہے ہیں، وہ بھی ضرور دیکھنا آپ، اس میں سارے آبجیکٹیوز ہم نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ویڈیو آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ مگر لیسنک یم ویڈیو تھی وچو کہ تک مس ساری ویڈیو گمت کور کہیں، اور اس میں ہم نے ساری کوشش کری ہے کہ ہم نے ساری چیزیں آپ کو بتا